ایک بڑا ہسٹورک ایونٹ تھا اور پاکستان نے یہ کام کر کے دکھا دیا. اٹ واز اے کلوسل, بہت بڑا کام کیا. میری بات کو کیا پرسیو کر رہے تھے, نیوکلیئر ایشو کے اوپر بات کر رہے تھے, جے ڈی وینس. ٹمورو there will be no Iranian civilization on the face of this earth. They will be wiped out. We'll decimate Iran. It speaks a lot about the Indian mindset and their caliber. دیکھیں caliber بھی ہے نا, ادھر دنیا کی جنگ رکوانے کی بات ادھر ہو رہی ہے, ادھر وہ ہوٹل بل پکڑ کے اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ اس ہوٹل بل کے پیسے کس نے دیے. اس سے پیچھے چلے جائیں تو تھوڑا آپریشن سندور اور وہ ابھینندن کے نام مجھے یاد آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں حسنین حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک ٹاک. بہت سارے ایشوز اس وقت منڈلا رہے ہیں. پاکستان کے جیو پولیٹیکل سچویشن اگر ہم دیکھیں تو ہر طرف سے کہیں سے پروپیگنڈا آ رہا ہے, کہیں سے فیک نیوز آ رہی ہے اور کہیں سے دشمن اپنی گھات لگا کے لازمی وار کرنا چاہتا ہے. بہت سارے ایشوز ہیں جس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چودھری محمد فراز, انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں. ہاؤ ایور ڈیفنس اینڈ جیو پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. کچھ ایسے سوالات ہیں جو یقیناً آپ کے بھی ذہن میں ہوں گے. آئیے ان سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. چودھری صاحب, سر, آنر اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو آر شو. تھینک یو ویری مچ, آپ نے موقع دیا. سر, اسلام آباد ٹاکس کے اوپر اب ایک نیا جو ہے سننے میں آ رہا ہے سیشن غالباً ہونے لگا ہے اس ویک یا نیکسٹ ویک. کیا جو ہے انفارمیشن ہے اور ہاؤ ڈو یو سی کہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا, کیا کچھ چیزیں کنکلوڈ ہونے جا رہی ہیں؟ بالکل لگ اسی طرح رہا ہے, کیونکہ پہلے تو بات یہ ہے کہ یو آر نیور شیور کہ اس قسم کی جو اینیموسٹی ہے, جس کی ایک بڑی ڈیپ روٹڈ ہسٹری ہے, پھر اس کے اندر امریکہ کے لیے جو ایران کی پالیسی تھی, میں بڑی جگہوں پہ یہ رپیٹ بھی کر چکا ہوں, بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں, جو نہیں جانتے ان کے لیے رپیٹ کر دیتا ہوں کہ مرگ بار امریکہ, ڈیتھ ٹو امریکہ کی پالیسی کے اوپر ایران پچھلے 47 ایئرس سے آفٹر دا ریولیوشن وہ اسی پالیسی پہ رہے ہیں. اور یہ دے وڈ چینٹ اٹ دس سلوگن اور دیر میسز, اور اس کے بعد اس میں انہوں نے کبھی کوئی ہوتا ہے نا پردہ نہیں رکھا. وہ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ مرگ بار امریکہ, ڈیتھ ٹو امریکہ, کیونکہ امریکہ کو وہ اپنا نمبر 1 اینیمی کنسیڈر کرتے رہے اور امریکہ بھی ایران کو اپنا نمبر 1 اینیمی کنسیڈر کرتا رہا. یہ ان دونوں ملکوں کی فارن پالیسی ہے, ڈپلومیٹک ٹرمز تھے نہیں, کبھی نیگوسیشن نہیں ہوئی. امریکہ نے سینکشنز لگا کے رکھی. ایران کے اندر جتنی بھی بیکورڈنیس ہے یا ایران کے اندر جتنا بھی یہ لیگ بیہائنڈ کرتا ہے, تیل تو بہت ہے, گیس بھی بہت ہے, امیر ملک ہے, لیکن اپیرنٹلی آپ دیکھیں تو بڑے اکنامک پرابلمز ہیں. دیٹ از ڈیو ٹو دا امریکن سینکشنز, اور ایران پیچھے ہے. تو یہ دشمنی سمجھ آتی ہے. اب جب انہوں نے ٹیبل پہ آنا تھا تو ٹو ارلی ہو گیا. لوگوں نے سمجھا کہ بس یہ 21 گھنٹے کے اندر معاملہ ختم ہو جائے گا. اس طرح کا کیس نہیں تھا. جو لوگ ہسٹری جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے, اور جو نہیں جانتے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان ملکوں نے اپنا ٹائم لینا ہے. اس پیس پروسیس نے تھوڑا سا ٹائم تو لینا ہے. اور دوسرا, ان کا آمنے سامنے بیٹھ جانا, ایک دوسرے کو فیس کرنا, یہ ایک بڑا ہسٹورک ایونٹ تھا اور پاکستان نے یہ کام کر کے دکھا دیا. اٹ واز اے کلوسل, بہت بڑا کام کیا ہے. یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میرا یہ خیال تھا کہ اپنی سیریسنس شو کرنے کے لیے یہ پہنچ تو گئے ہیں, لیکن پاکستان بیچ میں ان کو جیسے میڈیٹ کروائے گا, انٹرلیکیٹر مین انٹرلیکیٹر ہے تو میسیجنگ کرے گا, جیسے بیک ڈور پہ بھی کر رہا تھا, اور دنیا تاکہ سیریس ہو تو یہ لوگ اسلام آباد آئیں گے. لیکن وہ ایک ٹیبل پہ بھی بیٹھے, وہ 70 to 80% چیزوں کے اوپر بھی مان گئے, اور اس کے بعد فرق رہ گیا کہ اتنا بڑا جو گیپ ہے ان دونوں کے درمیان. دیکھیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یہ گیپ اتنا بڑا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ سفارت کری ہے, نہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, نہ ڈائریکٹ انگیج ہوتے ہیں. تو آپ ایک بندہ جو بات کر رہا ہے, دوسرا اسے پرسیو کیسے کر رہا ہے. دس از آلسو ٹو بی نوٹڈ. اب جے ڈی وینس جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کی بات سے یہ ایویڈنٹ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ شاید ان کی انگریزی اس طرح تھی. یہ محمد باقر کالباف کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ میری بات کو کیا پرسیو کر رہے تھے, نیوکلیئر ایشو کے اوپر بات کر رہے تھے جے ڈی وینس. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آپس میں بات کی ہی نہیں ہوئی. تو اٹ واز اے فرسٹ ٹائم دے ور ٹاکنگ ڈائریکٹلی. تو اس میں اتنا سا جو گیپ ہے وہ آنا ہی تھا. بہرحال وی آر ایٹ اے ویری گڈ پلیس. دوسرا راؤنڈ جو ہے اٹ از آن دا کارڈز. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا, انفارچونیٹلی میں ان کی کہی ہوئی بات کو بہت زیادہ
اہمیت اس لیے نہیں دیتا, اہمیت تو دینی پڑتی ہے, ظاہر ہے وہ US پریزیڈنٹ ہے, لیکن بہت زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دیتا کہ کچھ گھنٹوں بعد وہ بیان چینج بھی ہو جاتا ہے. تو ٹرسٹ نہیں اپنا بنا پائے, اور وہ میں اس کو اکثر یہ کہتا ہوں ٹرمپ پیراڈاکس, تو وہ کنفیوز ہی رکھتے ہیں دنیا ساری کو. لیکن ایران کی طرف سے جو آج ان کے اسپوکس مین جو ہیں جو اسماعیل بقائی ہیں, ان کا جو بیان آیا وہ بہت کمپریہنسو تھا, اور جہاں بات رکی تھی نیوکلیئر کے اوپر اس کو انہوں نے بڑا اچھا ڈیفائن کر دیا. اف دیٹس یور کویسچن فار لیٹر, تو آئی ووڈ لائک ٹو آنسر دیٹ. لیکن اگر آپ کا جو اب تک کا سوال تھا وہ یہ ہے کہ چیزیں بڑی اچھی رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. آئی تھنک کہ کوئی نہ کوئی اس کا معاملہ بہت اچھا حل کی طرف جائے گا, مے بی ونس اور ٹوائس اور مے بی تھرائس, اٹ ڈپینڈس کہ کب ان کو ایک دوسرے کی بات سمجھ آتی ہے اور کب یہ ڈیل کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ چائنا بھی انوالوڈ ہے. اٹس اے ویری کمپلیکس چیس بورڈ. یہ آسان نہیں ہے اس کو اتنا سمجھنا, یا ٹو ایکسپلین ایوری تھنگ ان 2 or 3 minutes ٹائم, یہ ذرا مشکل ہے. لیکن یو کیپ آن کوشچننگ اینڈ آئی ول کیپ آن آنسرنگ. تو آپ نے پھر بھی بہت اچھے طریقے سے کور کیا. جہاں اچھی بات ہو رہی ہے پاکستان کے بارے میں, وہاں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ہوٹل بل کو لے کے آپ لوگوں نے اتنا بڑا وبال کھڑا کر دیا اور نہیں دیا, اور لوگوں سے بل مانگے اور پورے پاکستان کو جو ہے شرمندہ ہونا پڑا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ نان ایشو ہے. دیکھیں, اب آپ ایک طرف اندازہ لگائیں کہ ایک دنیا میں تیسری عالمی جنگ ہونے لگی ہے, ٹھیک ہے. American president, can you ignore his statement when he tells you that tomorrow there'll be no Iranian civilization on the face of this earth, they will be wiped out, we'll decimate Iran, we'll destroy Iran, Iran will vanish, a whole civilization will vanish. یہ کیا آپ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ how it is possible? It was not a direct nuclear threat, but my friend, it was a nuclear threat. کیونکہ there is no other way. I don't see it happening any other way. آپ زمین کے اوپر جہنم بنا دیں یا ایک civilization کو ایک اٹیک کر کے ختم کر دیں. He did not declare a persistent attack policy. He said, we'll attack and we'll destroy. So it is only possible if you use a nuclear weapon and a very strong one. So یہاں تک بات پہنچ گئی تھی. یہاں سے 1.5 گھنٹہ پہلے ایک ڈیکلریشن آتی ہے کہ اوکے, پاکستان ہیز their premier has requested me and I accept his offer, and I'll send my highest level delegation to Islamabad to negotiate with their Iranian counterparts. They will engage there and we will see with a very open mind if we can find a solution. Coming from Donald Trump, this statement was huge. It was a huge statement. Then, controversies and little irritants like pointing out towards the draft, the leakage of the draft, and Pakistan being dictated by the US, and the hotel bill. These are all non-issues. آپ دیکھیں پاکستان کہاں پہ کتنی بڑی چیزیں کر رہا ہے, آپ اس کو ڈاؤن پلے کرنے کے لیے کیا چیز اٹھا کے لا رہے ہیں. It speaks a lot about the Indian mindset and their caliber. دیکھیں caliber بھی ہے نا, ادھر دنیا کی جنگ رکوانے کی بات ادھر ہو رہی ہے, ادھر وہ ہوٹل بل پکڑ کے اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ اس ہوٹل بل کے پیسے کس نے دیے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں. آپ بتا دیں اگر ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات ہے. I'll be all ears. بتائیں مجھے کیا بات ہے ان کے پاس کہنے کے لیے. دیر جب میرے اسپیکٹیٹرز وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے. اپنا میڈیا پہ مودی بھی لگا ہوا ہوگا, I'm sure he'll be holding on to his handset, یہ اپنا اسمارٹ فون, اور اس کے اوپر منٹ بائی منٹ دیکھ رہا ہوگا کس نے کیا ٹویٹ کی, کس نے کس کو کیا کہا. He'll be like that. کیوں؟ کیونکہ اس کا رول ہی نہیں ہے. انڈیا کا کیا رول ہے؟ Have you ever heard India once in the past month or two, یہ جو نیگوسیشن لڑائی جھگڑا ہے اس میں انڈیا کا ذکر کہاں آیا؟ Except for 2 instances. I'll quote them. You correct me if I'm wrong. ایک جو ایران کا ایک نیول ایکسرسائز میں شپ گیا ہوا تھا جس پہ انڈین انٹیلیجنس پہ اٹیک ہوا اور ان کے سیلر شہید ہو گئے, وہاں پہ انڈیا کا اور اس کے مسٹرسٹ اور اس کے بٹریل کا ذکر ہوا. سیکنڈ ٹائم اراؤنڈ جو تھائی لینڈ کا ایک ویسل آ رہا تھا انڈین آئل لے کے, اس کے اوپر ایرانیئنس نے اس کو ہٹ کر دیا. تو that's the only 2 times I heard Indian name in the whole scenario. Otherwise کہاں ہے انڈیا؟ بالکل ٹھیک ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں تو تھوڑا آپریشن سندور اور وہ ابھینندن کے نام مجھے یاد آتے ہیں. لیکن چلیں
ٹھیک ہے, یہ آرگومنٹ آپ کا بائی کر لیتے ہیں کہ ہوٹل بل از ایکچولی نان ایشو اتنی بڑی. آپ مجھے بتائیں, امریکن وائس پریزیڈنٹ بیٹھا ہے, ایرانین ڈیلیگیشن بیٹھا ہے, جنگ رکنی ہے کہ نہیں رکنی, اینڈ یو نو بائی دا وے انڈینز آر ڈائریکٹ افیکٹیز آف دس وار. ان کی عوام گڑویاں اور ڈول اور پلاسٹک کی باٹلز لے کے لائنوں میں لگے ہوئے پیٹرول کے لیے مر رہے ہیں. تو جو ڈپلومیسی پاکستان کر رہا ہے اس کو ڈاؤن پلے کر کے کہنا کہ oh it's an effort of a postman, or you go there and you deliver the message here and you take another message and you deliver it onto the other side. What does this mean? I don't think کہ اس کے اندر کوئی لاجک ہے. اس کے اندر کیا لاجک ہے؟ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ رول تھا. اچھا اوکے, آپ نے یہ کہہ دیا, ہم اس کو انالائز کر لیتے ہیں ان اے لائن اور ٹو. آپ تمام ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی اور تمام بڑے اخباروں کی جن پہ انڈین اپنے پورے خاندان کے ساتھ قربان ہو جاتے ہیں کہ یہ رائٹرز میں آ گیا, فائنینشیل ٹائمز میں آ گیا, نیو یارک ٹائمز میں آ گیا, یہ CBS پہ چل گیا, یہ CNN پہ چل گیا, ان کی لیڈ اٹھا کے دیکھ لیں. ان کی لیڈ کیا کہتی ہے؟ 2 names, CDF جنرل سید عاصم منیر, the Field Marshal of Pakistan, and Prime Minister Honorable Shehbaz Sharif صاحب. This I am not saying, this the world is saying. تو ٹھیک ہے, ہم پاکستانی, ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. I'm quoting something نا. You pick any newspaper of your choice, you pick any channel of your choice, and you go through their coverage on Islamabad talks, and you tell me what they said. Forget about the Indians, you tell me what they said. بس بات ختم ہو گئی. وہ بتائیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, دنیا کیا کہہ رہی ہے. دنیا بالکل اس وقت معترف ہے, لیکن جہاں ہم نے بات کی کہ انڈیا سے انسین وائسز آ رہی ہیں ٹو سے دی لیسٹ, وہاں پروین سونے جیسے لوگ کچھ سین باتیں بھی کریں, کچھ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ پاکستان نے اچھا کام کیا ہے. جسٹ آئی تھاٹ اٹ وڈ بی اپروپریٹ کہ چلیں دو بھی اگر انڈیا میں کام کے بندے ہیں تو ان کی تھوڑی سی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے اف دے ٹاک اینڈ اپریشیٹ پاکستان. میں اس کے اندر نا میرا ٹیک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, بٹ دس از مائی ٹیک سنس یو آر آسکنگ می, تو یو ول ہیو ٹو بیئر ود می آن آل مائی آنسرز. آف کورس سر. دیکھیں, یو رائٹ, یو نو سینٹی شوڈ پریویل. اور اگر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, ظاہر ہے جیسے ہمارے کاؤنٹر پارٹس جو ہیں وہ ایک بڑی فریولس قسم کی بکواس کرتے ہیں. اب سوری بکواس کا لفظ آ گیا, نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن نکل گیا منہ سے. چلے ایک فریولس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور وہ بہت ہی بلو دا بیلٹ چلے جاتے ہیں اور وہ لاجک کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. تو چلیں میں نہیں چھوڑتا, بالکل اچھی بات ہے. اگر if they are talking sense, if sanity is prevailing in some parts of India, تو میری ان کے لیے تعریف ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, why most of the Indians were obligated to come up with this sane policy and appreciate Pakistan once everything was done? یہ کیوں ہوا؟ ان کو دیکھیں, there was a build up also نا. ایک چیز ہے اس کا بلڈ اپ ہوتا ہے, you start from point A and then you know maybe your destination is Q. تو فرام A to Q آپ کا ایک جو جرنی ہے اس کے دوران ان کو ریئلائز نہیں کر لینا چاہیے تھا اس ٹریجیکٹری کو دیکھ کے ویئر پاکستان از گوئنگ, واٹ ایفرٹس پاکستان از میکنگ, اور اس کے بعد ایکسپیکٹڈ رزلٹ کیا ہے. انالیسس دینا, اور انالسٹ کا کیا کام ہے ٹو سی اینڈ یو نو 2+2 کر کے اپنا ایک تجزیہ دینا ہے نا. آپ نے 4C کرنا ہے نا آپ نے کہ یار مجھے لگ رہا ہے یہ ادھر جا رہا ہے, یہ اس کی کیپیسٹی کیپیبلٹی ہو کہ میرا دشمن ہی ہے لیکن یہ یہاں جا رہا ہے اور اینڈ اپ ادھر کرے گا. وہ انالیسس کدھر ہے؟ یس آپ کہہ سکتے ہیں آئی نو اے فیو نیمز جن کا وہ انالیسس بھی تھا, تو بہت اچھی بات ہے. وہ شاید محب وطن لوگ ہیں, وہ شاید انڈیا کے لائل بندے ہیں جو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, بٹ اصل ڈینجرس لوگ وہ ہیں. وہ انڈیا کے ساتھ لائل ہیں بیکاز انڈیا کو ریئل پکچر دکھا رہے ہیں. لیکن وہ جو دوسرے آپ جوکرز کی بات کر رہے ہیں وہ تو ویسے لوگ ہیں نا کہ بل کس نے دیا, اگر UAE والے آئے تھے تو بتاؤ انہوں نے پیسے مانگے تو کس سے لے کے دو گے, تو سعودیہ والا کیوں آیا تھا. وہ تو اس طرح کی باتیں ہیں نا, وہ تو سرکس ہے. تو آپ کو پتہ ہے اسٹریٹجک ٹاک ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ ہم سرکس ڈسکس تو کر سکتے ہیں لیکن ہم خود سرکس کر نہیں سکتے, اور نہ ہم نے کبھی کیا ہے. تو we'll just stick to the very serious issues, and yes, we have to counter the propaganda and we have to present our views on whatever the
common, average, below average Indian journalists and defense analysts are saying وہ ہماری مجبوری ہے. تو ناظرین سے پیش کی معذرت ہے کہ ہماری مجبوری ہے. we have to just talk about it. جتنا مرضی وہ لو انالیسز ہے لیکن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کی آسانی کے لیے, کیونکہ وہ بھی ایک ویو پوائنٹ ہے تو جواب تو اس کا بنتا ہے. بالکل. ٹیکنگ دا لیڈ فرام یور کویسچن, ٹھیک ہے آپ نے بات کی, ہم نے کچھ نان ایشوز بھی ڈسکس کر لیے. جی, چائنا کو اب آپ لوگ اپنے سے دور کر رہے ہیں کیونکہ یو ایس کے ساتھ اب آپ کا ریلیشن بڑھتا جا رہا ہے, ان سے آپ نے پیسے پکڑے, اس کے بعد آپ نے یہ ساری ڈیل بروک کر کے دیے انہیں, یہ ایران والی. اینڈ ناؤ اب جب آپ ان سے پیسے پکڑ چکے ہیں تو اب آپ کے پاس انہیں انکار کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. سو چائنا از گوئنگ ٹو کویسچن یو کہ بھائی آپ میرے ساتھ ہیں یا آپ یو ایس کے ساتھ ہیں, فیصلہ کر لیں. سرکس ہو گیا نا پھر سے. گزارش یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کی تو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اور وہ آئرن کلیڈ ریلیشن شپ ہے. آپ کی کسی بھی چیز سے مضبوط ہے وہ ریلیشن شپ, اور چائنا کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. چائنا واز 100% آن بورڈ آن دیز نیگوسیشنز دیٹ went on very well in Islamabad, and we are now alhamdulillah talking about the second round which might happen in Islamabad, which might happen somewhere else. لیکن ٹاکس تو ہوں گی, اتنا کنفرم ہے کہ ٹاکس ہوں گی. یہ پاکستان بھی ہوگا, پاکستان بالکل ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. لیکن اگر نہیں ہوتا تو ہمدانی, اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو ٹاکس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ میرا فنڈامنٹل پوائنٹ یہ ہے کہ who brought these warring nations to a table which was the, اس کے اوپر I'll take 2 minutes with your permission. سر کیونکہ ذرا ہم لوگ ڈیویٹ کر گئے اپنے سوال سے. آپ کی توجہ اور آپ کے ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس فیکٹ کی طرف کہ پاکستان was the only country which was acceptable to I'll just take a few names. Russia, China, USA, Iran, whole of Middle East and Israel. You'll be a little surprised and you'll say, oh Israel, یہ کیا, کہاں سے نام آ گیا؟ Did Israel object on the venue and the role of Pakistan in these peace talks? Did it object? No, they did not. تو اگر انہوں نے آبجیکٹ نہیں کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ ٹرسٹ شو کیا. انہوں نے کنسنٹ دیا نا. امریکہ نے کہا اسٹاپ دا وار, اینڈ سم پیپل ول سے لو لبنان میں جنگ ہو رہی ہے. او بھائی, اس سے پہلے فلسطین میں جینوسائڈ بھی تو ہو رہا تھا, تو کدھر کھڑی ہوئی تھی دنیا؟ تب ایران نے حملہ کیا تھا. کیا اس جینوسائڈ پہ کسی مسلم ملک نے حملہ کیا تھا؟ نہیں کیا نا. آپ اپنے اپنے جھنڈے کے نیچے کھڑے, آپ امہ کے نیچے نہیں کھڑے ہوئے انفارچونیٹلی. اس کے اوپر ڈبیٹ آپ کر سکتے ہیں, دیٹ از اے ڈبیٹ فار انادر ڈے. بٹ جب آپ کی ایران سے ان کی جنگ ہو گئی, انہوں نے اٹیک کر دیا, کمپیل کر دیا ایران کو, جواب اس نے دیا. اس کے بعد جب دوسرا تھیٹر کھولا تو ایران نے کہا ویسٹ ایشیا کے اندر یہ سارے تھیٹر بند ہوں گے, اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ اسرائیل ایگریڈ ٹو اٹ. انہوں نے وعدہ خلافی کی. یہ جو پہلے پاکستانی پریمیئر نے یہ ساری کی ساری آپ کو سب کو ٹیگ کر کے میسج کیا تھا, اٹ واز ویری ویل آبزروڈ, ویل ریڈ اینڈ ویل کنسیوڈ بائی آل پارٹیز. سب نے اس کو ایگری کیا تھا, سب کا اس پہ ایبسولوٹ ایگریمنٹ تھا. پھر انہوں نے وہ کیا. اس سے پیچھے ہٹنے والے لوگ امریکنز اور اسرائیلی تھے, اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں تھا. اور اینڈ یو کی ناٹ بلیم پاکستان آن دیٹ. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سارے کے سارے معاملے میں پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. تو جو نیکسٹ راؤنڈ ہوگا اس کا کریڈٹ بھی پاکستان کو ملے گا, انشاءاللہ ادھر ہی ہو جائے گا. لیکن اگر ادھر نہیں بھی ہوتا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. You started that process, you provided a very strong base for it, and you should be proud of it, and we are proud of it. Okay. UAE کے پیسے 8 سال آپ لوگوں نے رکھے, جی, اس سے پہلے دینے کی طاقت بھی نہیں تھی. ابھی جب انہوں نے مان لیا ہے تو گڑ گڑاتے ہوئے گئے سعودی عرب کے پاس اور قطر کے پاس, ان سے آپ نے جلدی جلدی لون ارینج کیا ہے اور اب آپ دے رہے ہیں. تو کل کیوں سعودیہ بھی جب آپ ڈیفنس ایگریمنٹ جو ان کے ساتھ ہوا ہے نہیں کر پائیں گے پرفارم اکارڈنگلی, سعودیہ پیسے مانگے گا تو ان کو واپس کہاں سے کریں گے؟ اچھا, یہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. اس کا بڑا سمپل سا آنسر ہے. دیکھیں, پاکستان ایک غریب ملک ہو سکتا ہے, پاکستان کے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہو سکتے ہیں, پاکستان کی اکانومی جیپرڈائزڈ ہو سکتی ہے اور ہے, پاکستان کو لون کی ضرورت پڑ سکتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ لون جو ہے وہ ایک گالی ہے؟ انڈیا نے کبھی لون نہیں لیا, امریکہ نے کبھی لون نہیں لیا. کیا امریکہ کے اوپر چائنا کا لون نہیں ہے؟
लोन कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क से, कोई भी इंसान दूसरे इंसान से ले सकता है. अगर कोई बंदा अंडर डेट है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं है. अगर कोई बंदा, कोई एंटिटी अंडर डेट है तो आप उसको ह्यूमिलिएट करेंगे या आप कहेंगे कि तुम हो, तुमसे बात नहीं हो सकती, तुम पे तो लोन है. दुनिया इस तरह नहीं चलती. अगर इस तरह चलती होती तो ये पीस टॉक्स पाकिस्तान में ना होती. दूसरी बात, इंडिया के अंदर भूख से लोग मर रहे हैं, ये इंडियन प्रोपेगेंडा है. ये जो बात आप कर रहे हैं ये इंडियन नैरेटिव है कि वो आपने पैसे देने थे, उससे पकड़ के उसको पैसे दे दिए. इफ़ वी आर फाइनेंशियली चैलेंज्ड, इफ़ वी आर गोइंग थ्रू अ बैड फाइनेंशियल पैच एंड somebody asks us for their money that they lent us, तो हम मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैंने आपके पैसे देने, आप मेरे से तकाजा कर लेते हैं, तो आई विल हैव टू अरेंज इट. आई विल अरेंज इट फ्रॉम अनदर फ्रेंड, फ्रॉम अनदर सोर्स, फ्रॉम अनदर विलिंग पार्टी दैट कैन लेंड मी दैट मनी सो दैट आई कैन पे यू ऑफ. डिसऑनरेबल ये होगा कि आई टेल यू कि पैसे तो तुम्हारे थे लेकिन मैं नहीं करता वापस. ये डिसऑनरेबल है. ये डिसऑनरेबल नहीं है कि आई मेक एन एफर्ट, I give you your amanat back and I move on with my constraints. Someday we'll not have these constraints. हम इससे बाहर आ जाएंगे. देखें, डेट तो अमेरिका पे भी है ना. अभी वो कोर्स करके अपने डेट को रोल ओवर कर रहा है, जंग करके कर देता है. That is one way of doing it. I don't think that's a very noble thing to do. But what Pakistan is doing, there's no harm in it. और दूसरा, इंडिया के अंदर जिस जिस बंदे के ऊपर कर्जा है, फिर तो इंडियंस उनको बुलाएं और फांसी दे दें. कहें तुम लोगों के ऊपर तो कर्जा है, तुम्हारी तो इज्जत भी नहीं होनी चाहिए, तुमसे तो बात भी नहीं होनी चाहिए. दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. ये इंडियन प्रोपेगेंडा है. इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रोपेगेंडा जो है ना, इट्स अ बड़ी खूबसूरत चीज़ है. ये शैतान का साया है. प्रोपेगेंडा शैतान का साया है. मुझे लगा आप शैतान का चेला कहने लगे हैं किसी. नहीं, शैतान के चेले तो हैं ना, लेकिन शैतान का अपना साया है प्रोपेगेंडा. मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ये एक चीज़ घुस जाती है, एक शेडो कास्ट हो जाता है और आप कहते हैं ओह पता नहीं क्या हो गया. बट व्हेन यू लुक एट इट विद लॉजिक यू कम टू नो कि यार बकवास है सारा, सब्सटेंस तो इसमें है नहीं. तो इसमें भी सब्सटेंस नहीं है हमदानी. सब्सटेंस और क्वालिटी दोनों ही लैक करती है. दोनों ही लैक करती है. हाँ, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर हैं. हमें पाकिस्तान हैज़ नेवर डिक्लेयर्ड इट. पाकिस्तान की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, यस हैं. आपने हमसे तरक्की का मुकाबला तब करना है जब हम मैदान में आके सीने पे हाथ मारें और कहें हमारी तरक्की आपसे ज़्यादा है. वो तो हमने कभी नहीं कहा. आप अगर कहना चाहते हैं तो आप अपनी तरक्की को लॉर्ड कर सकते हैं, बताएं आपकी बहुत अच्छी तरक्की है, हम इनकार नहीं करते, अच्छी बात है, गुड फॉर यू. हमारा कुछ मसला है तो लेट अस डील विद इट. आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं. ईरान ने बड़ी खूबसूरत बात की आज. उनके जो इस्माइल बकाई साहब हैं उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा जो ईरान की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए दुनिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. दोज आर आवर प्रॉब्लम्स, हम खुद ही सेटल कर लेंगे. तो पाकिस्तान के लिए भी पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे इंडिया में बैठे हुए बनिए परेशान ना हो, उनको हम खुद डील कर लेंगे. ओके. सो एक चीज़ जो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं था सऊदी अरब से डिफेंस एग्रीमेंट साइन करते हुए कि शायद कभी इसकी ज़रूरत भी पड़ जाएगी, और अब जब ज़रूरत पड़ गई तो आपने पहले कुछ बहाने किए, फिर मजबूरन अब आपको फौज भेजनी पड़ गई है. कैसी मास्टर क्लास है पाकिस्तान की. हाउएवर लेट मी, अब आपके ऊपर जो मैं इंफॉर्मेशन रिवील करूंगा दैट वुड बी वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग टू यू कि अब मसला ये है कि आपने फौज भी भेज दी और कुछ तैयारे भी भेज दी हैं. अब ईरान ने किया प्रॉब्लम, सऊदीया ने आपको मजबूर किया और आपने लड़े ईरान से, तो उसी दिन रिवोल्ट हो जाएगा पाकिस्तान आर्मी के अंदर. बहुत सारे शिया हजरात हैं जो कि CDF के अगेंस्ट कर देंगे रिवोल्ट, और पाकिस्तान बड़ी ही जो है नाजुक मोड़ से एज ही सेड गुजर. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. सबसे पहले सबसे आखिरी चीज़ बता देता हूँ, आपके सवाल का हिस्सा. पाकिस्तान की आर्मी में कोई सुन्नी नहीं है, कोई शिया नहीं है. पाकिस्तान की आर्मी में कोई डिवाइड नहीं है. ये चीज़ दुश्मन को बहुत बुरी लगती है. पाकिस्तान की सारी आर्मी मुसलमान आर्मी है. दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से अबाउट पाक आर्मी, नंबर 1. एंड दिस फैक्ट कैन बी चेक्ड एनी टाइम. पूरी हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने यह साबित किया है कि उसके अंदर कोई सेक्ट नहीं है. देयर इज़ नो शिया, नो सुन्नी, इट इज़ जस्ट मुसलमान एंड अ मुस्लिम आर्मी एंड एन आर्मी ऑफ मुजाहिद्स. और जब वक्त पड़ता है तो शहीद भी हो जाते हैं हंसते हंसते. इसमें कोई शक नहीं है और ये कोई जज्बाती बात नहीं है. फ्रंट लाइन पे जवानों के साथ खड़े होकर अफसर लड़ते हैं. इट इज़ द ट्रेडिशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी. ये बात हो गई, एक जवाब हो गया आपकी बात का. इसके अंदर डिवाइड नहीं पड़ सकती. दूसरी चीज़, आपने कहा
کہ اب بڑا کمپیل ہو گئے تھے ہم لوگ کہ ہم نے جا کے ادھر, ہم نے تو جنگ ختم کروانے کے بعد ہاؤ اسمارٹ آر وی. فرسٹ ایران اٹیکڈ KSA, وی ٹولڈ بوتھ کنٹریز ٹو ہیو ریسٹرینٹ, اور دونوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. اس نے 50% سے زیادہ حملے UAE کے اوپر کیے ہیں ایران نے. پورے حملے جتنے بھی اس نے GCC کنٹریز میں کیے اس میں 55% حملے اس نے خالی UAE پہ کیے ہیں. تو KSA پہ بھی کر سکتا تھا, وہ بگر ایلائی ہے US کا, اور یہ جو UAE ہے یہ بگر ایلائی ہے اسرائیل. بہرحال میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر یہ ایک پولیٹیکل کیوس کی طرف چلی جاتی ہے اور یہ لمبی چلی جائے گی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ, بٹ دوبارہ کبھی ہم کھل کے اس پہ بات کریں گے تو میں آپ کھل کے جواب دوں گا اس کا. تو KSA پہ کیوں حملے نہیں کیے؟ تھوڑے سے حملے ہوئے. وہ حملے اس لیے نہیں کیے کہ پاکستان بیچ میں تھا. ایران نے بھی بات سنی, حملہ کرنے والے نے بھی بات سنی, اور حملہ جس پہ ہو رہا اس نے بھی بات سنی. اس دوران بھی یہ ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو پاکستان میں اتنا دم تھا نا کہ ان کو کہے کہ یار ہولڈ آن, ہم ایران کو سمجھاتے ہیں, ہولڈ آن. اور اس کے بعد وین دا وار از آلموسٹ اوور, دا پیس ڈیل از اراؤنڈ دا کارنر, تو پاکستان نے آرمی بھیج دی ٹو شو دیٹ وی آر ود یو, ٹو شو دیٹ وی آر ود یو ان تھک اینڈ تھن. ناؤ دیر از نو تھریٹ فرام ایران ٹو KSA اینڈ ناؤ وی سینڈ دا ٹروپس. اس کو غلط مطلب جو مرضی آپ دے لیں. ابھی تو حقیقت کیا ہے؟ ابھی تو پیس ڈیل ہو گئی, سیکنڈ راؤنڈ ہو رہا ہے, بات تو ہو رہی ہے نا, سیز فائر قائم ہے نا, ٹوٹا تو نہیں ہے. تو اس سیز فائر پیریڈ میں چلیں, پیس ڈیل نہیں ہوتی. سیز فائر پیریڈ میں تو آپ کی لڑائی نہیں ہو رہی نا, کوئی حملہ نہیں کر رہا کسی پہ. تو پاکستان نے اب ٹروپس بھیجے, آپ نے جنگ میں تو نہیں بھیجے, ہم نے تو سیز فائر میں ٹروپس بھیجے ہیں. تو ٹرانسلیشن سیز فائر میں ٹروپس بھیجنے کی جنگ والی نہیں ہو سکتی. یہ اصول نہیں ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا, اس کا سمبلزم یہ نہیں ہے. ہم نے اگر ڈیورنگ دا وار اپنی ایک ڈویژن فوج اور اپنے فائٹر جیٹس اینڈ پائلٹس بھیجے ہوتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یس وی آر اباؤٹ ٹو بی اے پارٹ آف دس وار اگینسٹ ہو ایران, ٹھیک ہے. اور یہ پروپیگنڈا کرنا کہ جی کیا ایران کی طرف سے خطرہ ہے 2 ہولی ماسکس کو, بکواس بات ہے. کیوں خطرہ ہوگا؟ ایران تو سیویئر کے طور پہ اور اس طرح لڑے گا ان ہولی ماسک کے لیے, ان کی بھی اتنی ہے جتنی ہماری یا KSA کی ہیں. یہ سارے غلط رنگ ہیں. اگین یہ انڈین پروپیگنڈا ہے, اور ایران سے سعودی عرب کی بیسز کو خطرہ ہو سکتا تھا جب جنگ چل رہی تھی. ہولی ماسک اور ہولی سٹی کدھر سے بیچ میں آ گئی؟ اوکے, بیفور آئی کنکلوڈ دس شو, ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ پہ آپ سے چاہوں گا. ایران پہلے تو کہتا رہا کہ نیوکلیئر پروگرام کا ہم انٹرسٹ نہیں رکھتے یا نیوکلیئر بوم ہم نہیں بنانا چاہتے. ناؤ ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ شاید نیوکلیئر پروگرام ان کا رائٹ ہے. تو یہ کیا دوگلی پالیسی ہے, یا ایران کو اب ہوش آ گیا ہے پٹائی کھانے کے بعد کہ شاید بنا لیا ہوتا بوم تو بہتر ہوتا؟ 2-3-4 چیزیں آپ نے کہہ دی. ایران نے پٹائی نہیں کھائی, ایران نے باقاعدہ پیٹا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ ایران میں ڈسٹرکشن ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے. امریکہ اور اسرائیل مل کے حملہ کریں گے تو ڈسٹرکشن تو ہوگی, لیکن ایران نے بہت یہ پیس ڈیل از پشڈ بائی دا US, ناٹ بائی ایران. یس دیر از ریئلائزیشن آن بوتھ سائڈس کہ جنگ ختم ہونی چاہیے. لاسز تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایرانی خود مان رہے ہیں لاسز ہیں, ان کی تباہی مچی ہے, کوئی شک. جنگ ہوگی تو تباہی ہوگی, جنگ ہو اور تباہی نہ ہو یہ کیسی جنگ ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. جنگ کسی کو بھی قبول نہیں ہوتی. امیر سے امیر ملک کو پیسے کا نقصان ہوتا ہے, انفراسٹرکچر کا نقصان ہوتا ہے. ایران کو بھی ہوا ہے, امریکہ کو بھی ہوا ہے. امریکہ کا انفراسٹرکچر کیا نہیں ٹوٹا؟ GCC کنٹریز میں جو انفراسٹرکچر اس نے پچھلے 50 سال میں بنایا ہے وہ تباہ نہیں ہوا. تو اس تباہ شدہ انفراسٹرکچر کو دوبارہ بنانے کے لیے مزید 20 سال امریکہ کو نہیں چاہیے. لاسز آر آن بوتھ سائڈز مائی فرینڈ, اینڈ ود دیز کائنڈز آف لاسز یو کی ناٹ ڈکلیئر ون وکٹر. اینڈ ٹو می ایران ون دا وار because America couldn't achieve even one of its targets. That shows Iran won the war, and America was the one جس نے پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ ایران کو انگیج کریں اور یس میرے تھرو میسج لے کے جائیں, وی وانٹ ٹو اینڈ دس وار. بیکاز رائٹ فرام دا اسٹارٹ America could not afford a prolonged war. This I said on the very first day of it کہ یہ لمبی جنگ نہیں لڑ سکتے. اور ایران کی جہاں تک نیوکلیئر اس کی بات ہے, 15 منٹ پہلے اسماعیل بقائی صاحب نے کہا جو انہوں نے کہا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, آپ اندازہ خود لگا لیں. انہوں نے کہا
जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसको ख़त्म कैसे करें. He was talking about a nuclear weapon, number one. Number two, he said कि हम लोग enrichment पे उसकी डिग्री और लेवल पे बात करने के लिए तैयार हैं and the only way we see is through diplomacy. And then he said Iran wants to have a peaceful nuclear program because again it is a signatory of the NPT. Lastly, Iran said कि मेरा न्यूक्लियर वेपन लेने का, बनाने का, अचीव करने का कोई इरादा ही नहीं है. It leaves us with only one result, which is कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाना चाहता है, ना बना रहा है, ना आगे बनाएगा. NPT साइन करी बैठा है और वो उसने ये भी कहा कि अमेरिकन को समझ नहीं आ रही इनकी जो ट्रांसलेशन या इनका जो इनकी ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग आर न्यूक्लियर प्रोग्राम वो ना होने के बराबर है. इन अदर वर्ड्स वो मैसेज ये दे रहे थे कि पहले देख तो लो तुम लोग डिमांड क्या कर रहे हो. तो ईरान इज़ दैट क्लियर एंड नाउ न्यूक्लियर जो मसला था जिसके ऊपर ये टॉक्स ख़त्म हुई उसका जवाब तो उन्होंने दे दिया आज. अब आगे चीज़ें पॉजिटिव ही होनी चाहिए मेरे ख्याल में. सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. इसी तरीके से हम आपको आगे भी जो है दावत देते रहेंगे आपके एनालिसिस के लिए. प्रोग्राम आपने देखा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. हमें फीडबैक से अपने लाजमी आगाह कीजिएगा. अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.